تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم جس دلچسپ موضوع پر تفصیل سے بات کرنے والے ہیں وہ ہے سال 2026 کی فلکیاتی پیشن گوئیاں اور خاص طور پر برج اسد یعنی لیو کے حوالے سے فراہم کردہ معلومات۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، تھوڑی سی بات برج اسد کے افراد کے بارے میں بھی ہو جائے۔ ماخذ کے مطابق یہ لوگ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش اور وقار ہوتا ہے، اور سچ پوچھئے تو محفل کی جان بننا انہیں خوب آتا ہے۔ یہ لوگ انتہائی پرعزم، خوددار اور زندگی میں کچھ الگ کر کے دکھانے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ فطری خواہشات اس نئی فلکیاتی تبدیلی کے ساتھ مل کر کیا نتیجہ نکالتی ہیں۔ خیر، چلیے آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم پیشہ ورانہ زندگی اور کیریئر میں آنے والی ترقی کو ڈسکس کریں گے۔ یہ حصہ واقعی ایک زبردست موازنہ پیش کرتا ہے۔ ایک طرف وہ پرانی صورتحال تھی جہاں دن رات کی سخت محنت کے باوجود کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن ماخذ بتاتا ہے کہ اس دور میں ایک بالکل نیا منظرنامہ بننے والا ہے۔ پہچان، ترقیاں، تنخواہ میں زبردست اضافہ اور نئی اعلیٰ پیشکشیں۔ خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں شدید مقابلے کے باوجود ایسی آفرز ملنے کی پیشن گوئی ہے جو کیریئر کو ایک نئے عروج پر لے جا سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے اور شاید سب سے دلچسپ حصے پر، دولت اور اثاثوں میں اضافہ۔ ماخذ نے یہاں کچھ انتہائی واضح مالی اہداف کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ اپنا نیا گھر یا فلیٹ خریدنا، زمین یا کسی نئی گاڑی کا مالک بننا۔ لیکن سب سے اہم اور دل کو سکون دینے والی بات جو یہاں بتائی گئی ہے وہ ہے پرانے قرضوں سے چھٹکارا اور خاندان کے پرانے جائیداد کے مسائل کا حق میں فیصلہ آنا۔ سوچئے ذرا، جب ایسی پرانی اور ذہنی دباؤ والی چیزیں حل ہو جاتی ہیں تو انسان کو کتنا ذہنی سکون ملتا ہے۔ ماخذ کے نزدیک یہ سکون اس دور کا ایک بے حد بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ غیر ملکی سفر اور خاندان کی زندگی سے متعلق ہے۔ ماخذ بالکل واضح انداز میں نئے افق کھلنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ وہ لوگ جو باہر کے ملک جانے کا خواب دیکھتے ہیں، ان کے لیے کاروبار یا نوکری کے سلسلے میں بیرون ملک جانے اور بین الاقوامی سطح پر آمدنی کے نئے ذریعے پیدا ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ مواقع زندگی کے معیار کو ہمیشہ کے لیے ایک بالکل نئی اور بلند سطح پر لے جا سکتے ہیں۔ اور صرف باہر کی دنیا نہیں، گھر کے معاملات میں بھی بڑے مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ معاشرے میں عزت اور مقام تو بڑھے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی خاص وقت کا تعین بھی کیا گیا ہے، یعنی ستمبر سے اکتوبر 2026 کا عرصہ۔ ماخذ کہتا ہے کہ اس وقت کے دوران خاندان میں کسی نئے فرد کی آمد ہو سکتی ہے جو گھر کے آنگن کو مزید خوشیوں سے بھر دے گی۔ اچھا، اب ذرا رکتے ہیں کیونکہ پانچواں حصہ انتہائی سنجیدہ ہے۔ یہ حصہ زحل یعنی سیٹرن کی طرف سے آنے والی وارننگز اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم سوال سامنے آتا ہے۔ ان تمام خوشخبریوں کے درمیان زحل کے اس صبر کے امتحان سے آخر کامیابی کے ساتھ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ماخذ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عین اسی وقت زحل کا اثر بھی اپنی جگہ موجود ہے، جو کہ برداشت کی ایک سخت آزمائش ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ان تمام کامیابیوں اور فوائد کو بچانا ہے تو اس چیلنج سے نپٹنا لازمی ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے کچھ خاص رویے اپنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پہلی بات، اپنے غصے پر انتہائی سختی سے قابو رکھنا۔ دوسری بات، کسی بھی قسم کی بیکار بحث اور تکرار سے خود کو دور رکھنا۔ اور تیسری سب سے اہم بات یہ کہ کوئی بھی فیصلہ ہو وہ بالکل ٹھنڈے دماغ سے کیا جائے۔ ماخذ نے واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور معمولی جھگڑے بہت بڑے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں اور قریبی رشتوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ان احتیاطوں کے بنا اوپر بتائی گئی ساری کامیابیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چھٹے اور آخری حصے کی طرف، جو کہ کامیابی کے روحانی راستے کے بارے میں فراہم کردہ معلومات پر مبنی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں پہلو آپس میں کیسے جوڑتے ہیں۔ ماخذ نے دنیاوی اور روحانی اقدامات کے درمیان ایک زبردست توازن پیش کیا ہے۔ ایک طرف دنیاوی طور پر انتہائی احتیاط برتنا اور ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کرنا لازمی ہے، تو دوسری طرف خدا کی مدد پر مکمل بھروسہ، عبادت کی پابندی اور حلال رزق کے راستے پر قائم رہنا بھی اتنا ہی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس مواد کا واضح پیغام ہے کہ کامیابی صرف بھاگ دوڑ سے نہیں بلکہ دعاؤں اور روحانیت کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی ہے۔
اس ساری گفتگو کا اصل نچوڑ یہاں واضح ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ وقت صرف ایسے ہی خود بخود مل جانے والی خوش قسمتی کا نام نہیں ہے۔ حقیقت میں اس دور میں اصلی کامیابی کا انحصار بالکل صحیح وقت پر، صحیح قدم اٹھانے اور ساتھ ہی صبر و اپنے ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے رہنے پر ہے۔ یہ ایک ایسا موڑ بتایا گیا ہے جو انسان کی اپنی احتیاط اور توازن کا شدت تقاضا کرتا ہے۔ آخر میں ہم اس تجزیے کو ایک انتہائی فکر انگیز سوال پر ختم کرتے ہیں: کیا واقعی احتیاطی تدابیر اور ثابت قدمی کا ملاپ اس بڑی فلکیاتی تبدیلی کے بند راستے کھول دے گا؟ ماخذ نے قسمت کے مواقع اور انسان کی اپنی ذمہ داری کو جس طرح آپس میں جوڑا ہے، وہ ہمیں اس بات پر ضرور سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر انسانی رویے آنے والے کل پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس ماخذ میں کچھ ایسی زبردست اور حیران کن باتیں بتائی گئی ہیں جنہیں سن کر سچ میں حیرت ہوتی ہے۔ چلیے بنا کسی دیر کے اس مواد کا مکمل اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کیا کچھ کور کرنے والے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے فلکیاتی تبدیلی سے، پھر آئیں گے کیریئر کی ترقی، دولت میں اضافہ، سفر اور خاندان کے معاملات، زحل کی وارننگز اور آخر میں روحانی رہنمائی پر۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، فلکیاتی تبدیلی، یا وہ بنیادی مرحلہ جس پر یہ ساری معلومات مبنی ہیں۔ اب یہ وقت کا تعین بالکل بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ماخذ کے مطابق 2 جون 2026 کو جب مشتری یعنی جوپیٹر اپنے اعلیٰ برج سرطان میں داخل ہوگا تو ایک بڑی تبدیلی کے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں، بلکہ ایک پورا فیز ہے جو 31 اکتوبر 2026 تک چلے گا۔ یعنی یہی وہ خاص وقت ہے جس پر ہماری آج کی ساری گفتگو ٹکی ہوئی ہے۔ تو سب سے اہم مدعا یہ ہے کہ آخر یہ تبدیلی ہے کیا چیز؟ ماخذ اسے ہنس راج یوگ کا نام دیتا ہے۔ نجومیوں کے مطابق یہ ایک انتہائی طاقتور مرحلہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران بند راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں اور انسان کو خوش قسمتی، دولت، عزت اور یہاں تک کہ روحانی ترقی بھی ملتی ہے۔ یعنی ماخذ کا واضح طور پر یہ ماننا ہے کہ زندگی میں آنے والی ان تمام بڑی تبدیلیوں کے پیچھے یہی یوگ اصل طاقت ہے۔